بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز۔ اس سے پہلے آپ اس مشن کی 16 اقساط سن چکے ہیں اور اب کس نمبر 17 ملاحظہ فرمائیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک باتیں کرتے رہے اور بلاخر شارق اصل مطلب پر آ گیا۔ وہ سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری بربادی کی اصل وجہ ایک وکیل ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کو قتل کروا دیا تھا، پولیس سے ساز باز کر کے مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوا دیا تھا اور بعد میں اس نے میرے مکان کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور مجھے ہی آتش زنی کے الزام میں گرفتار کروانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، سمینہ نے ساری لایا۔ میری رہائی کے بعد اپنے ان مذموم مقاصد میں ناکام ہو کر مجھے دیکھ لینے کے بعد وہ وکیل جان کے خوف سے روپوش ہو گیا تھا۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ فیصل آباد میں ہے۔ آج میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، شارق نے بتایا۔ کیا مطلب؟ سمینہ نے اسے گھورا۔ کیا تم نے؟ ہاں سمینہ، شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک اپنے ماں باپ کے قاتلوں اور اپنے گھر برباد کرنے والوں سے انتقام نہیں لوں گا، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ شارق، سمینہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، کیا تم ان خیالات کو ذہن سے جھٹک نہیں سکتے؟ ابھی تو ساری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ کیا تم زندگی بھر یوں ہی بھٹکتے رہو گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ سب کچھ بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، صاف ستھری زندگی جس میں خلوص ہو اور چاہتے ہوں؟ میں چاہوں بھی تو بھی اپنا راستہ نہیں بدل سکتا سمینہ، شارق نے جواب دیا۔ میں اب جہاں بھی جاؤں گا یہ برائیاں میرا پیچھا ہی کرتی رہیں گی، اور پھر وہ رات کیسے بھول سکتا ہوں جب میرے ماں باپ میری نظروں کے سامنے خنجروں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے۔ میں ایک لمحے کو بھی اس خوفناک طوفانی رات کو نہیں بھولاؤں گا، اور میں جب تک ان لوگوں کو جہنم میں نہیں پہنچاتا میرے انتقام کی آگ نہیں بجھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جان بوجھ کر اس دلدل میں آگے بڑھتے جاؤ گے، سمینہ بولی۔ ہاں یہی سمجھ لو، شارق نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، اس وکیل کے معاملے میں تمہیں میری کچھ مدد کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ سمینہ چونکی۔ کیا تم مجھے بھی اس آگ میں گھسیٹنا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، شارق نے کہا، اور پھر سمینہ کو سمجھانے لگا کہ اسے کرنا کیا ہوگا۔ کیا تم اسے لے کر یہاں آؤ گے؟ سمینہ نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا ہلکا سا تاثر ابھر آیا تھا۔ نہیں، شارق نے نفی میں ساری لایا، اس کے لیے میں کوئی اور جگہ تلاش کر لوں گا۔ وہ دیر تک اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ سمینہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن شارق کسی طرح بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ سمینہ صبح 7:30 بجے کالج سے نکلی۔ اس نے گھر کی ایک چابی شارق کو دے دی تھی تاکہ بعد میں اسے کہیں آنا جانا ہو تو پریشانی نہ ہو۔ شارق 9 بجے گھر سے نکلا، گلیوں میں ہوتا ہوا دھوبی گھاٹ پر پہنچ گیا۔ نشیب میں واقع اس میدان میں دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں کھیل کا میدان بنا دیا گیا تھا۔ پورے میدان میں سبز مخملی گھاس بچھی ہوئی تھی۔ وہ دوسری طرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر سڑک پر آ گیا۔ سڑک کی دوسری طرف ریز ہوٹل تھا۔ وہ ہوٹل کے سامنے ایک رکشے پر بیٹھ کر پیپل کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیپل کالونی میں ڈی گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے غوثیہ دربار کے قریب رکشے سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پیدل چلنے لگا۔ اس طرف ذرا آگے ایک ٹیکسٹائل مل کی اونچی دیوار کا عقبی حصہ تھا۔ کچھ زمین ویران پڑی تھی اور کچھ پلاٹوں پر مکان زیر تعمیر تھے، لیکن کسی جگہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کسی وجہ سے ان مکانوں کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ شارق گھوم پھر کر ان ادھورے مکانوں کو دیکھتا رہا۔ بل کی دیوار کے قریب اندر کی طرف سے اسے ایک مکان پسند آیا۔ اس مکان کے 3 کمرے بنے ہوئے تھے، کھڑکیوں اور دروازوں کے چوکھٹ بھی لگائے گئے ہوں گے، مگر لوگ انہیں اکھاڑ کر لے جا چکے تھے۔ شارق نے ان راستوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور واپس ڈی گراؤنڈ کی طرف چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک رکشہ مل گیا۔ وہ گھر جانے کی بجائے کچہری بازار کے موڑ پر اتر گیا اور گھنٹہ گھر کی طرف چلنے لگا۔ گھنٹہ گھر کے چوک پر ایک بک اسٹال کے سامنے وہ رک گیا۔ اخبارات سامنے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک اخبار خرید لیا اور جیسے ہی اخبار کو سیدھا کیا، پہلے صفحے پر قدرے نیچے ایک تصویر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ یہ چہرہ اسے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ تصویر کے ساتھ ہی ایک 2 کالمی سرخی بھی چھپی ہوئی تھی۔ لاہور کے ڈی ایس پی کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ شارق وہی کھڑے کھڑے وہ خبر پڑھنے لگا۔ اس کے خیال میں بڑی دلچسپ خبر تھی۔ اشفاق نامی جس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کا تعلق ہیرا منڈی کے منشیات فروخت کرنے والے ایک گروہ سے تھا۔ چند سال پہلے ڈی ایس پی نے، جب وہ انسپیکٹر تھا، اشفاق نامی اس شخص کو منشیات فروشی اور ایک شخص کو چاقو مار کر شدید زخمی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور عدالت سے اسے 4 سال کے لیے جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اشفاق نامی وہ شخص کچھ عرصہ غائب رہا اور منظر عام پر آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر منشیات کا دھندا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈی ایس پی سے انتقام لینے کے لیے موقع کی طاق میں رہا
اور پھر موقع ملتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ڈی ایس پی کو اغوا کیا اور کئی روز تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے مردہ سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا گیا۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ ڈی ایس پی زندہ ہے تو اس نے ڈاکٹر کا بھیس بدل کر ہاسپٹل میں ڈی ایس پی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق ملزم تعلیم یافتہ ہے، لیکن آوارہ قسم کے دوستوں کی صحبت میں رہنے سے غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے نہ صرف ڈی ایس پی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے بلکہ اور بھی بہت سی سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ خبر پڑھ کر شارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پولیس نے نہ جانے کس بے گناہ کو ڈی ایس پی کے قتل کے الزام میں پکڑا تھا، اور لطف کی بات تو یہ تھی کہ اس سے ایک ناکردہ جرم کا اعتراف بھی کروا لیا تھا۔ ایک لحاظ سے پولیس کی یہ کارروائی شارق کے حق میں بہتر تھی، اس طرح وہ شبہ کی زد سے نکل گیا تھا۔ اس نے اخبار طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف مرغ پلاؤ کی دکان تھی۔ پلاؤ کی خوشبو سے اسے بھوک کا احساس ہونے لگا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ دکان چھوٹی تھی، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ باہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو 2:30 بجنے والے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد سمینہ بھی پہنچ گئی۔ دھوپ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے چادر اتار کر میز پر پھینک دی اور پنکھے کے نیچے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تانگے کا سٹاف وہاں سے کافی دور تھا اور وہاں تک اسے پیدل آنا جانا پڑتا تھا۔ کیا سوچا تم نے شارق؟ بلا کر سمینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ شارق نے پوچھا۔ وہی وکیل والا معاملہ۔ میرا خیال ہے وہ پروگرام تو ہم نے رات ہی کو فائنل کر لیا تھا، شارق بولا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا؟ سمینہ نے اسے گھورا۔ میں جو فیصلہ کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، شارق نے جواب دیا۔ میں نے اپنے دشمن کو بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے اور اسے معاف کیسے کر سکتا ہوں بھلا؟ سمینہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، اپنے دشمن کو معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے، لیکن میں معاف نہیں کر سکتا۔ شارق نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اگر تم اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتی تو انکار کر دو، میں کوئی دوسرا انتظام کر لوں گا۔ مجھے انکار نہیں، سمینہ بولی، تمہارے لیے میں نے اتنی ذلت اٹھائی ہے، تھانے تک ہو آئی ہوں، اب کیا رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم 8 بجے سے یہاں نکلیں گے، میں تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، شارق نے کہا۔ اور پھر ٹھیک 8 بجے وہ گھر سے نکل کر دھوبی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ شارق راستے میں اسے سمجھا رہا تھا، سلمان کو پہچاننے میں تمہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس کے دوست کا نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سلمان اسے ملک صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ ملک نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے شوہر کو بے ہی دے گا، لیکن تم کوئی بہانہ بنا کر کہو گی کہ تمہارا شوہر نہیں آ سکا، اس لیے تم اسے خود لینے کے لیے آئی ہو تاکہ گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کی جا سکے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شارق، سمینہ بولی، اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو؟ تم چادر اس طرح اوڑے رہنا کہ کوئی دوسرا تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکے، شارق بولا۔ دھوبی گھاٹ کے دوسری طرف سڑک پر انہیں رکشہ مل گیا تھا۔ رکشہ کوئی نور مل کے گیٹ کے سامنے پیپل کالونی کی سڑک پر مڑ گیا۔ ڈیگ روڈ شروع ہوتے ہی شارق نے رکشہ رکوا لیا اور ڈرائیور کو پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ وہ دونوں سڑک سے ہٹ کر گھاس کے میدان میں چلنے لگے۔ سامنے شاپنگ ایریا برقی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شارق ایک جگہ رک گیا۔ وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لان میں میزیں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، سلمان وہی بیٹھا ہوگا، دوغدار داڑھی اور طوطے جیسی خمیدہ ناک، یہی اس کی شناخت ہے، تم اسے لے کر اس طرف آؤ گی۔ اس نے پارک میں ایک طرف اشارہ کیا، میں وہاں انتظار کروں گا، اس کے بعد میں سنبھال لوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شارق، سمینہ کے لہجے میں خوف تھا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم کسی کو قتل کرنے نہیں جا رہی ہو، شارق بولا، بس اسے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ تم اسے بتاؤ گی تو وہ فوراً ہی تمہارے ساتھ چل پڑے گا، اب جاؤ، کہیں وہ اٹھ کر چلا نہ جائے۔ سمینہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ریسٹورنٹ کی طرف چلنے لگی۔ اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو بلانے جا رہی ہے اس کا حشر کیا ہوگا۔ شارق کے سر پر خون سوار تھا اور وہ ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے میں اس کی مددگار بن رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر پکڑے گئے تو اس کا اپنا انجام کیا ہوگا، لیکن وہ نتائج سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ شارق نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا تھا اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوٹل کے سامنے لان کے قریب پہنچی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لان میں تقریباً تمام ہی میزیں بھری ہوئی تھی، صرف ایک میز ایسی تھی جس پر ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ شارق کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق سمینہ کو اسے شناخت کرنے میں واقعی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ سلمان ایڈوکیٹ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی میز کے قریب پہنچ گئی۔ آپ سلمان انکل ہے نا؟ اس نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرا نام ہی سلمان ہے، لیکن تم کون ہو بی بی؟ سلمان نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سمینہ کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ میں رابعہ ہوں، سمینہ نے کہا۔
ملک صاحب نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ آج اسی جگہ آپ سے مل لے، لیکن وہ شام کو سائیکل سے گر گیا، اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ وہی جائیداد والا مسئلہ ہے؟ اوہ سمجھ گیا، قصہ کیا ہے؟ سلمان بولا۔ یہاں نہیں انکل، سمینہ نے کہا، میں کبھی اس جگہ پر نہیں آئی۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اوہ ہاں، ملک صاحب نے بتایا تھا کہ تمہارا گھر غوثیہ دربار کے قریب ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ سلمان کہتے ہوئے اٹھ گیا، اس نے ویٹر کو بھلا کر بل ادا کیا اور سمینہ کے ساتھ ریسٹورنٹ کے لان سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ وہ کچھ دور تک سڑک پر چلتے رہے، پھر سمینہ ڈی گراؤنڈ والے پارک میں داخل ہو گئی۔ پارک میں کہیں کہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں پارک سے نکل کر دوسری سڑک پر پہنچ گئے۔ سڑک کے دوسری طرف جھاڑیاں تھی۔ سمینہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن کچھ اور ہی تیز ہو گئی تھی۔ وہ سڑک پر تقریباً 50 قدم چلے تھے کہ اچانک ہی جھاڑیوں سے ایک سایہ نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہ شارک تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ خاموشی سے چلتے رہو، اور منہ سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش یا بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ شارک ہرایا، اس نے پستول کی نال سلمان کے پہلو سے لگا دی۔ کون ہو تم؟ سلمان بدحواس ہو گیا۔ تم مجھے نہیں پہچان سکے، لیکن میں وہ ہوں جس کے خوف سے تم لاہور سے بھاگ کر یہاں چھپے ہوئے ہو۔ شارک؟ سلمان اکلا کر رہ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں شارک ہوں، جس کے ماں باپ کو تم نے قتل کروایا اور جسے اپنے ماں باپ کے قتل کے جھوٹے الزام میں جیل بھجوایا، جس کے گھر کو جلا کر تم نے راکھ کر ڈالا۔ اس روز تو تم نے مجھے پہچان لیا تھا جب لوہاری گیٹ پر ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا۔ تم جان کے خوف سے لاہور چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن میں اپنے دشمنوں کو نہیں بھولا۔ ڈی ایس پی کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں نے تمہاری تلاش شروع کر دی اور بالآخر تمہیں تلاش کر ہی لیا۔ تو تم غلط سمجھے ہو، سلمان اکلایا۔ میں بے قصور ہوں، ساری سازش اس انسپیکٹر کی تھی۔ تمہیں جیل بھجوانے کے بعد وہ مجھے بھی بلیک میل کرتا رہا تھا۔ وہ ڈی ایس پی ہو گیا تھا، لیکن ہر مہینے مجھ سے 5000 روپے وصول کرتا رہا۔ اس کی بلیک میلنگ سے میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو چکا ہوں۔ چند روز پہلے اخبار میں اس کے قتل کی خبر پڑی تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، اور اب تمہارے قتل کی خبر پڑھ کر کوئی اور سکھ کا سانس لے گا۔ شارک بولا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں۔ سلمان گگیایا۔ خاموشی سے چلتے رہو ورنہ یہیں پر لاش گرا دوں گا، شارک ہرایا۔ آگے کسی موڑ پر ایک گاڑی گھوم کر سامنے آ گئی۔ شارک نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ وہ تینوں گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں تھے۔ شرافت سے چلتے رہنا، اگر کوئی گڑبڑ کی تو زندہ نہیں بچو گے، شارک ہرایا۔ گاڑی ان کے قریب سے گزر گئی۔ شارک نے پھر پستول نکال لیا۔ وہ غوثیہ دربار سے پہلے ہی بائیں طرف ایک تنگ سی گلی میں گھوم گئے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ زیر تعمیر مکان میں پہنچ گئے جو شارک نے آج دن میں دیکھا تھا۔ شارک نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر سمینہ کو تھما دی۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ روشنی مکان سے باہر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں بتاؤ، تم کس طرح مرنا پسند کرو گے؟ شارک نے سلمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، گولی سے تو آدمی ایک دم مر جاتا ہے، میں تمہیں ایک دم نہیں مرنے دوں گا، سسکا سسکا کر اور تڑپا کر ماروں گا ان ہاتھوں سے۔ شارک نے پستول جیب میں رکھ لیا اور دونوں ہاتھ سلمان کی طرف بڑھا دیے۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے، سلمان چیخا۔ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس ویرانے میں تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، اور اگر کسی نے تمہاری آواز سن بھی لی تو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری روح جسم سے رخصت ہو چکی ہوگی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، سلمان گگیایا۔ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، شارک بولا۔ دوسروں پر ظلم کرتے اسے ذرا بھی رحم نہیں آتا، لیکن جب خود پھنستا ہے تو کتے کی طرح پیر چاٹنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ سلمان واقعی اس کے پیروں پر گر گیا۔ شارک نے اسے ٹھوکر مارنا چاہی، مگر سلمان نے اچانک ہی اس کے دونوں پیر ٹخنوں کے قریب سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ شارک لٹکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ اس سے پہلے کہ شارک سنبھلتا، سلمان نے جیب سے پستول نکال لیا۔ اس کے ساتھ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ میرے آدمیوں سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس رات انہوں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، اور جب جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام ضرور لوگے۔ اگرچہ میں وہ شہر بھی چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن مجھے ڈھونڈ نکالو گے۔ میں کبھی ایک لمحے کو بھی لاپرواہ نہیں رہا۔ یہ پستول 24 گھنٹے میری جیب میں رہتا ہے، آج اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سمینہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے چیخ روکنے کے لیے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ شارک پشت کے بل زمین پر پڑا تھا۔ اس نے دونوں کونیوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے سلمان کے حلق سے پھنکار سی نکلی۔ نہ، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، اب میں تمہیں اٹھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ مکان ہی اب تم دونوں کا مقبرہ بنے گا۔
میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں مگر تم جیسے لفنگوں کی گردن اب بھی مروڑ سکتا ہوں۔ زمین پر پڑی ہوئی پنسل ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر سمینہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن تمہاری موت ہی شاید تمہیں یہاں لے آئی تھی۔ تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ اس نے پستول سے اشارہ کیا۔ سلمان کی توجہ ایک لمحے کو شارق سے ہٹی تھی اور شارق نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقتور اسپرنگ کی طرح اچھل کر پیر کی زوردار ٹھوکر اس کے پستول والے ہاتھ پر ماری۔ اس کی یہ حرکت سلمان کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ شارق بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن سلمان نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر زوردار گھونسا مار دیا۔ شارق کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ سلمان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے جبڑے پر گھونسا نہیں، وزنی ہتھوڑے سے زوردار ضرب لگائی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سلمان نے دوسرا گھونسا مارنا چاہا مگر شارق نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر اس کا وار روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ سلمان لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ سمینہ ایک طرف کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کرنا کیا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو اس کے ذہن میں آیا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھاگ جائے، مگر وہ شارق کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ سلمان کا داؤ ایک بار پھر چل گیا۔ اس نے شارق کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ شارق لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ سلمان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے شارق کے گلے پر پنجے جما دیے۔ شارق کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا گلا کسی آہنی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ اسے سینے میں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ سلمان کے گھٹنے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نکالا اور بڑی مشکل سے دونوں ہاتھ اپنے سر کے پیچھے لے گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا لی اور پوری قوت سے دو اتڑ سلمان کے منہ پر مارا۔ ضرب اگرچہ زیادہ زوردار نہیں تھی، لیکن ایک لمحے کو شارق کے گلے پر سلمان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ شارق نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور دو اتڑ رسید کر دیا۔ سلمان کراتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ شارق نے بڑی پھرتی سے اسے اپنے اوپر سے دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ اب شارق سلمان کے سینے پر تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سلمان کے گلے پر تھی۔ سلمان اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بلا کر وہ شارق کو اپنے اوپر سے گرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شارق نے گرتے ہوئے بھی اپنا دایاں بازو اس کی گردن پر لپیٹ دیا۔ سلمان نے ایک اور جھٹکا دے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح خود شکنجے میں آ گیا۔ اب شارق اس کی پشت پر تھا اور اس کا بازو سلمان کی گردن میں لپٹا ہوا تھا۔ شارق نے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو لپیٹ میں لے لیا اور زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ سلمان بری طرح چیخ رہا تھا۔ شارق اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن کو جھٹکے دیتا رہا۔ کڑک کی آواز ابھری۔ سلمان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی بھیانک تھی۔ شارق گردن کو مسلسل جھٹکے دیتا رہا اور بلا کر اس نے سلمان کو ایک طرف دھکیل دیا۔ سلمان زمین پر اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے مرغے کے گلے پر چھری پھیر کر پھینک دیا گیا ہو۔ شارق قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر سمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ اس نے چیخ روکنے کے لیے ایک ہاتھ سختی سے اپنے منہ پر جما رکھا تھا۔ سلمان اب بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ شارق نے اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور سمینہ کی طرف آ گیا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ سناٹے میں چیخوں کی آواز دور تک سنی گئی ہوگی۔ اگر کوئی اس طرف آ گیا تو پھنس جائیں گے۔ تم نے اسے مار دیا؟ سمینہ اکلائی۔ تو کیا میں اسے لوری سنانے کے لیے لایا تھا؟ شارق نے کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ سمینہ اب بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس رات شارق کی شرافت اور معصومیت نے اسے متاثر کیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شارق اس قدر بے رحم اور سنگ دل ہوگا۔ شارق اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور سمینہ اس طرح چل رہی تھی جیسے تنویمی کیفیت میں ہو۔ شارق اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ زیر تعمیر مکانوں سے نکل کر سڑک پر آنا ہی چاہتے تھے کہ غوثیہ دربار کی طرف سے سائیکلوں پر دو آدمی آتے دکھائی دیے۔ شارق سمینہ کو کھینچتا ہوا جلدی سے جاڑیوں کی آڑ میں دبک گیا۔ وہ دونوں سائیکل سوار ان کے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر سامنے سے گزر گئے۔ ان میں ایک اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ چیخوں کی آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ آواز تو میں نے بھی سنی تھی، دوسرے آدمی نے کہا۔ جب تک میل والوں کے اور ان زیر تعمیر مکانوں کے مالکوں کا مقدمہ ختم نہیں ہوتا، یہاں ایسے واقعات ہوتے ہی رہیں گے۔ یاد ہے 6 مہینے پہلے بھی یہاں سے ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ چور ڈاکوؤں نے ندورہ مکانوں کو اپنا اڈا بنا لیا ہے۔ آگے بائیں طرف مڑ جاؤ۔ چیخنے کی آواز اسی طرف سے آئی تھی، پہلے آدمی نے کہا۔ شارق جاڑیوں کی آڑ سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں سائیکل سوار جیسے ہی کچے راستے پر مڑ کر ایک مکان کی آڑ میں ہوئے، شارق سمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ وہ جلدی ڈی گراؤنڈ کے پہلے موڑ پر پہنچ گئے۔ اس طرف بھی ایک ریسٹورینٹ اور چند دکانیں تھیں۔ ریسٹورینٹ کے ساتھ چکن ٹکا اور سیخ کبابوں کی دکان بھی تھی۔
کبابوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے قریب سے گزر گئے۔ اس سے اگلے موڑ پر انہیں ایک رکشہ مل گیا۔ کچہری بازار کے موڑ پر انہوں نے رکشہ چھوڑ دیا اور جیسے ہی رکشہ وہاں سے رخصت ہوا وہ دونوں نڈوالا اڈے کی طرف جانے والے تانگے پر سوار ہو گئے۔ نڈوالا اڈے پر تانگے سے اتر کر دھوبی گھاٹ سے ہوتے ہوئے جنا کالونی میں داخل ہو گئے اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو 11 بج رہے تھے۔ سمینہ اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ شارق کی ہمدردی میں وہ اس حد تک آگے نکل گئی تھی کہ اب خود بھی اسی زمرے میں آ گئی تھی۔ شارق نے اس کی آنکھوں کے سامنے سلمان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ کتنی درندگی تھی اس وقت شارق کے چہرے پر۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شارق نے دروازے میں رک کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ سمینہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم قاتل ہو، تم نے میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تم قاتل ہو، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ آہستہ بولو۔ شارق کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے میرے ماں باپ کو قتل کروایا تھا، انہیں میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا، اور ان کی چیخوں کی آواز تو کسی نے نہیں سنی تھی، میری فریاد کسی نے بھی نہیں سنی تھی، اور آج وہ میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا تو تمہیں اس سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ مجھے کسی سے ہمدردی نہیں ہے، سب قاتل ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تم میری زندگی برباد کرنے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ سمینہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ سمینہ؟ شارق پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سمینہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے، تمہارے یہ ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ یہ خون اب تمہارے ہاتھوں پر بھی لگ چکا ہے، شارق نے کہا۔ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تم نادستہ یا نادستہ طور پر اس دلدل میں پہلا قدم رکھ چکی ہو جس میں پھنسا ہوا۔ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمت سے کام لو، جب تک میں ہوں تم پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ شارق نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مرتبہ سمینہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ شارق اس کا ہاتھ سہلاتا رہا اور پھر اسے ہولے سے اپنی طرف کھینچنے لگا اور سمینہ اس کی طرف کھینچتی چلی آئی۔ اس نے اپنا سر شارق کے سینے سے لگا دیا۔ شارق ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ سمینہ پر اب عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے اتنا قریب آئی تھی۔ کسی مرد نے پہلی مرتبہ اس کے جسم کو اس طرح چھوا تھا۔ اس کے پورے بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ شارق کی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں بھی سنسنی سی ہو رہی تھی اور دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو اس طرح اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سمینہ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سمینہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ شارق اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ آہستہ آہستہ نیچے جھکانے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے کال بیل بج اٹھی اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ یہ کون ہے؟ پولیس؟ سمینہ اکلائی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ پولیس نہیں ہو سکتی، شارق اٹھتے ہوئے بولا۔ تم اپنا حلیہ درست کر لو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، تم رک جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ سمینہ بھی پلنگ سے اتر آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ اگر سلمان کے قتل کا پتہ چل بھی گیا ہوگا تو کسی کو یہ پتہ تو نہیں چلے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ پولیس اتنی جلدی ان کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی۔ شارق بھی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا وہ ناول اٹھا لیا جس نے اسے زندگی کے ایک نئے رخ سے روشناس کرایا تھا۔ ناول اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ سمینہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو باہر کا دروازہ کھول رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے دروازے ہی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ میں ہوں سمینہ بی بی، گرایا ذرا دروازہ کھولیے، باہر سے آواز آئی۔ سمینہ نے باہر کا گیٹ کھولا۔ اس کا پڑوسی گرایا ہاتھ میں ایک تھیلا لیے کھڑا تھا۔ جی خیریت ہے؟ سمینہ نے سواریہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب ایک صاحب آئے تھے، وہ یہ تھیلا دے گئے ہیں، اس میں ایک خط بھی ہے، گرائے نے کہتے ہوئے تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ کون تھا وہ؟ نام نہیں بتایا؟ سمینہ نے تھیلا لیتے ہوئے پوچھا۔ نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا، البتہ یہ بتایا تھا کہ وہ آج دوپہر لاہور سے آیا تھا، ڈگلس پورا میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے اور کل صبح واپس چلا جائے گا۔ اس کے ہاتھ یہ تھیلا آپ کے گھر والوں نے بھیجا تھا۔ شکریہ، آپ کو زحمت ہوئی، سمینہ بولی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ گرائے نے کہا۔ شارق صاحب لاہور واپس چلے گئے ہیں؟ جی نہیں، یہی ہیں، ابھی شاید 1-2 دن رہیں گے، سمینہ نے جواب دیا۔ گورایا واپس چلا گیا۔ سمینہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ اس نے گورائے کی آنکھوں میں اشتباہ کی جھلک دیکھ لی تھی۔ شارق نے اپنے آپ کو اس کا کزن ظاہر کیا تھا اور وہ کل ہی لاہور سے آیا تھا اور آج اس کے گھر والوں نے اس کے لیے کچھ چیزیں بھیجی تھی۔ اگر شارق اس کا کزن تھا اور اس کے گھر والوں سے مل کر آیا تھا تو آج کسی اور کے ہاتھ چیزیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چیزیں کل شارق کے ہاتھ بھی بھیجی جا سکتی تھی۔ یہ بات گورائے کے دل میں شبہ پیدا کر سکتی تھی کہ کیا شارق واقعی اس کا کزن تھا اور لاہور ہی سے آیا تھا یا کوئی اور تھا۔
اس کی طرح اکیلی رہنے والی عورتوں پر محلے کے لوگ بڑی کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ کون لوگ ملتے آتے ہیں اور ان میں کیا رشتہ یا تعلق ہے؟ سمینہ اندر آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ لاہور سے کون آیا تھا، ان کا کوئی عزیز تھا یا محلے کا کوئی آدمی جس کے ہاتھ یہ چیزیں بیچ دی گئی تھی۔ گرائے نے بتایا تھا کہ وہ ڈگلس پورہ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد میں اس کے رشتہ دار کے ایک ماموں رہتے تھے، ان کی رہائش تارکہ آباد میں تھی۔ ڈگلس پورہ میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ وہ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اندر آ گئی۔ کون تھا؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لاہور سے کوئی آیا تھا، میرے گھر والوں نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ گھر پر تالا دیکھ کر وہ شخص یہ تھیلا گرایا صاحب کے گھر دے گیا تھا۔ سمینہ نے کہتے ہوئے تھیلا میز پر رکھ دیا تھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار؟ شارق نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا، سمینہ نے کندھے اچکا دیے۔ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ شارق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ شام کی چائے کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ بھوک؟ سمینہ نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آ گیا کہ شام کی چائے کے بعد واقعی کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں تو ہول سے اٹھ رہے تھے۔ اس وقت میں روٹی نہیں پکا سکتی، چائے بنا دیتی ہوں، بسکٹ وغیرہ کھا لینا، سمینہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کے ساتھ اس نے بسکٹ کا ڈبہ بھی میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ خود تو صرف چائے کی چسکیاں لیتی رہی اور شارق ڈبے میں سے بسکٹ بھی نکال کر کھاتا رہا۔ وہ رات 1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ سمینہ کے ذہن پر خوف مسلط تھا اور شارق اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاش کا پتہ چل گیا ہوگا اور پولیس وہاں پہنچ گئی ہوگی، سمینہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ تم نے بلا وجہ اپنے ذہن پر خوف طاری کر رکھا ہے، شارق نے کہا۔ پولیس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس خبیث کا قاتل کون ہے۔ میں جب اسے بلانے گئی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اگرچہ اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے مجھے دیکھ ہی لیا ہو۔ یہ تمہارا وہم ہے، شارق نے کہا۔ اگر تمہارا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا تو کسی نے کیسے دیکھ لیا ہوگا؟ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، سمینہ نے کہا۔ تمہارا یہ خوف بلا وجہ ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح اٹھو گی تو سارا خوف ذہن سے نکل چکا ہوگا، شارق نے کہا۔ سمینہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شارق بھی دری پر لیٹ گیا۔ شارق تو کچھ دیر بعد سو گیا، لیکن سمینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کے واقعے نے اسے بری طرح خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ جس شخص کو بہت معصوم سمجھی تھی، وہ کسی درندے کی طرح شفاق اور بے رحم ثابت ہوا تھا۔ اس کی ہمدردی میں وہ خود بھی اس دلدل میں قدم رکھ چکی تھی جس سے وہ شارق کو نکالنا چاہتی تھی۔ شارق اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن سمینہ اسے متاثر ہو کر چند ہی روز میں اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب بھی وقت تھا کہ وہ شارق سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن اب ایسا کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے نادانی میں اپنے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر لی تھی۔ شارق نے جب پولیس کے سامنے کہا تھا کہ اس کا کزن ہے تو سمینہ نے اس کی تردید نہیں کی تھی، اور اگر پولیس نے یہ سراغ لگا لیا کہ اس رات پولیس مقابلے کے بعد اس کے گھر میں پناہ لینے والا ملزم کون تھا تو شارق کے ساتھ وہ بھی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے گی۔ اس نے شارق کو نہ صرف بچانے کی کوشش کی تھی بلکہ ملزم کا غلط حلیہ بتا کر پولیس کو بھی غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اور قانون کی نظروں میں یہ ایک سنگین جرم تھا، اور اس سے زیادہ سنگین جرم یہ تھا کہ وہ سلمان کے قتل میں ملوث ہو گئی تھی۔ سمینہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ کبھی اس کے چہرے کے سامنے شارق کا چہرہ آ جاتا اور کبھی پھانسی کا پھندا جھولتا ہوا دکھائی دینے لگتا۔ اس وقت 3:30 بجے تھے۔ سمینہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ دفعتاً باہر کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہی کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ سمینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پھر عجیب سا شور سنائی دینے لگا۔ بہت سے لوگ شور مچاتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ سمینہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی شارق کے قریب پہنچ گئی۔ شارق بھی شور سن کر اٹھ گیا تھا۔ باہر ایک دھماکے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی گیٹ سے ٹکرایا ہو۔ سمینہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر شارق سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ شارق کے لہجے میں نیند کا خمار تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے جب اسے یہ احساس ہوا کہ سمینہ اس سے لپٹی ہوئی ہے تو وہ ایک لمحے کو بدحواس سا ہو گیا تھا۔ وہ آ گئے، پولیس! سمینہ کے حلق سے کپ کپاتی سی آواز نکلی۔ خوف کی شدت سے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ شارق کے گرد اس کی باہوں کی گرفت کچھ اور بھی مضبوط ہو گئی۔